حسین ہے کہ حضرت قاسم کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے بیٹا، اے میرے بھتیجے، تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، تو مت جا، ہمیں جانے دے، ہمیں جانے دے۔ لیکن حضرت قاسم کہتے ہیں کہ آپ بے شک ہمارے چچا ہیں، لیکن ہم آپ کو چچا نہیں بلکہ اپنا آقا مانتے ہیں، اپنا مولا مانتے ہیں، اپنا سرون جانتے ہیں۔ اے آقا حسین، جب تک ہمارے جسم کے اندر جان رہے گی، جسم میں ایک خون کا قطرہ بھی باقی رہے گا، ایک سانس بھی باقی رہے گی، اس وقت تک ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادھر پہ حضرت قاسم اصرار کر رہے ہیں، حضرت قاسم گریہ جاری کر رہے ہیں کہ مجھے رن میں بھیج دیا جائے، مجھے رن میں بھیج دیا جائے۔ ادھر انکار ہے، ادھر اصرار ہے، اسی کشمکش میں آخرکار مسئلہ یہ طے پاتا ہے، یہ طے شدہ ہو جاتا ہے کہ جاؤ قاسم، جاؤ تم جاؤ، اور تم کو سوار کر دیا جاتا ہے، دولہا بنا دیا جاتا ہے، شمشیر بے نیام آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ ذوالفقاری ہے دن لے کر حضرت قاسم جیسے ہی رن میں پہنچتے ہیں، یزیدی بھیڑیوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، کوئی اپنا منہ چھپاتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے۔ حضرت قاسم للکارتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تک تم اور کسی سے لڑتے رہے، اب علی کا گھرانے کا فرد آ گیا ہے، حسن کا بیٹا آ گیا ہے، حسین کا بھتیجا آ گیا ہے، فاطمہ کا لال آ گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ آ گیا ہے۔ اب اس کے سامنے آئے، ہے تم میں کوئی بہادر، ہے کوئی تم میں جیدار، ہے کوئی تم میں حوصلہ مند جو اس کا مقابلہ کر سکے، جو اس کے مقابلے میں آ سکے، جو اس کے سامنے سینہ سپر ہو سکے؟ تو کسی میں اتنی مجال نہیں جو حضرت قاسم کے سامنے آئے، علی کے لال کے سامنے آئے۔ آپ للکارتے رہے، آپ آواز دیتے رہے، آپ داد شجاعت دکھاتے رہے، لیکن کسی میں اتنا حوصلہ نہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں، کیونکہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آخرکار حضرت قاسم خود ہی آپ حملہ آور ہو جاتے ہیں تو یزیدی بھیڑیوں میں، ان کی فوجوں میں کائیں پھڑ جاتی ہے، کوئی اپنی جان بجاتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے۔ آخرکار شبر لعین اور ابن زیاد للکارتے ہیں، فوج شام کو للکارتے ہیں، یزیدیوں کو تانا دیتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے فوج شام میں بہت بڑے پہلوان ہیں، بہت بڑے بہادر ہیں، لیکن ایک سرنے سے بچے کے سامنے، علی کے لال کے سامنے، حسن کے بیٹے کے سامنے، ارے ابھی جوان ہے، اس سے بھی اتنے فیصلے نہیں آتے ہیں، اتنے سے تلوار بازی نہیں آتی ہے، نہ تیر اندازی آتی ہے۔ ابھی یہ بچپنا ہے اس کا، ابھی اس کی جب ابھرتی ہوئی جوانی ہے، ابھی اس کا لڑکپن ہے، اس کے سے ڈر کے بھاگ رہے ہو، اس سے خوف کھا رہے ہو۔ آخرکار جب اس نے ان کو شرم و حیا دکھلائی اور ان کو مجروح کیا اور ان کو للکارا، تو آخرکار ایک نامی گرامی پہلوان سامنے آتا ہے جس کا نام ارزق پہلوان ہے، جس کو دنیا زمانہ ارزق پہلوان کے نام سے جانتی ہے۔ بہت ہی مشہور پہلوان تھا، 100 آدمیوں کے اکیلے طاقت رکھتا تھا، اکیلا 100 آدمیوں سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا تھا، ہمت رکھتا تھا، اس کے اندر بہادری تھی، تو اس کو للکارا اور اس کو غیرت دلائی، ارے تو بھی ڈر کے بھاگ رہا ہے، تو بھی تم دبا کے بھاگ رہا ہے، تو بھی اپنی جان بچا رہا ہے۔ تو اس کو پانی آ جاتا ہے، اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جوش آ جاتا ہے۔ جب جوش دلایا جاتا ہے تو اس کو جوش آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ارے اس کا مقابلہ میں کیا کروں گا، میرے فوج میں 4 بیٹے آئے ہیں، ایک ہی بیٹا اس کا کام تمام کر دے گا۔ حضرت امام قاسم کے سامنے اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، وہ خوف اور وہ اتنے شجاعت و بہادری کے ساتھ میں اپنی تلوار گھماتا ہوا آتا ہے، فضا میں لہراتا ہوا آتا ہے، حضرت قاسم کے سامنے آ کر کہتا ہے اب تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، ابھی تک تم شجاعت دکھا رہے تھے۔ حضرت قاسم کے سامنے جیسے ہی اس نے تلوار کا وار کیا، علی کے شیر نے ڈھال پہ روکا، ایسی تلواریں ذوالفقار چلائی کہ ایک ہی بار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔